क्या मैं अपने कपड़े फाड़ूं, पागल होकर एक चौराहे पे खड़ा हो जाऊं, मैं कटोरे भीख मांगता फिरूं आपको, तब अच्छा लगेगा, तब आपको एहसास। मेरे बच्चों का केस है, मैं खुद लड़ रहा हूं, जहां तक मुझे पता है कि इस चीज़ों से हटूंगा नहीं। कितना भी लोग कोशिश करें, जब तक सांस के अंदर सांस है मगर अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तो मेरे बहन भाई ठीक होंगे। आप सबको पता है कि 4 मासूम बच्चों के लिए शुरू से लेकर आवाज़ उठाता था, मगर कुछ जो है लोग ये बातें कर रहे हैं कि हैदर को बच्चे नहीं चाहिए होता, ये क्या यूट्यूबर बन गया। मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा शर्म करो, हया करो। आपको पता होना चाहिए, अगर अकल की अंधी नहीं हो तो इस टाइम तक भी हैदर का कितना आमदनी हो चुका है या कितने यूट्यूब से पैसे आ गए। मगर लोगों को गुमराह मत करो, आपकी भी औलाद है, आपका भी घर है, इतना जो है लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। क्या पाकिस्तान की अदालतों पे मैं नहीं जा रहा, पाकिस्तान की अदालतें हमसे बात करते हैं, हमारी जो कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए अदालतों के पास जा रहे हैं। मगर तू कह रहे थे हैदर की अदालतों ने नहीं सुना, तो आपकी कौन सा सुना अदालतों ने? भारत सरकार को आप भी तो सुबह से लेकर शाम तक कह रहे हो कि बच्चों को निकालो, भारत की पुलिस को, रघुपुरा की पुलिस को, एपी सिंह को, सबको। क्या आपकी सुनी है? मैं मजलूम बाप हूँ जो मेरा कोई नहीं सुनता। हम आज भी कहते हैं पाकिस्तान सरकार से, हिंदुस्तान सरकार के, जो 4 मासूम बच्चों को वापस करे। सीमा अगर गलत की है, आप सबको पता है, तुम्हें पता नहीं है? इंडिया के लोगों को, इंडिया के पत्रकार बहन भाइयों को सबको पता है कि सीमा इनलीगल है। उनके बावजूद भी आपकी गवर्नमेंट रखा हुआ है। आपका सुना उसने? सुबह से शाम तक भी आपने ये वीडियो बना बना के 2 सालों से आपने क्या कुछ नहीं किया, मगर नहीं सुन रहा। तो मैं तो एक मजलूम हूँ, मिस्कीन हूँ। आपने कहा दूसरा कि हैदर को जो है बात करना नहीं आता था। मुझे आज भी ठीक तरीके से बात नहीं करना आता। क्या मैं यूट्यूबर नहीं हूँ? मेरा पेशा ये पेशा नहीं था कि मैं आकर जो है सोशल मीडिया में आवाज़ उठाऊँ। मजबूरन, कोई दूसरा सहारा नहीं था। मेरा एक ही यही सहारा था कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच सके। मगर आप लोगों का कारनामा तो पूरी दुनिया देखते है कि एक बाप के साथ कितना सच्चे हो और खड़े हो, व्यूज़ों के लिए, अपना मुफाद के लिए क्या कुछ कर के बैठ जाते हो। जहाँ आपने सुना कि हमारे को मेरे को कितना लोगों ने टार्चर करने की कोशिश की। अल्लाह बेनियाज बादशाह, गफूर और रहीम है। याद रखना, जो हमारे खिलाफ होगा, जो बिना वजह किसी की इज्जत को उछालेगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा, कभी भी। वो हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से हो या दूसरे मुल्कों से हो। मैं 4 मासूम बच्चों के बाप कभी इस चीज़ों से हटूंगा नहीं। कितना भी लोग कोशिश करें, जब तक सांस के अंदर सांस है मगर अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और आप लोगों को भी कहूँगा कि आवाज़ उठाओ, मगर आप खुद अपनी नज़रों से गिर रहे हो। आपका पेशा ही यही है कि कभी किधर जो है छलांग मारते हो बांदरी की तरह, कभी कहाँ छलांग मारते हो। इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये दुनिया को पता है। जो शुरू से लेकर आज तक हैदर के साथ हैं, वो आप कह रहे हो कि अदालतों के पास नहीं जा रहा है। क्या मैंने कुछ नहीं किया? वो चीज़ें सामने मैं नहीं लाता। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ये हुआ, वो हुआ, प्लान हुआ, ढिमकाना हुआ, जो आप हर चीज़ें आकर ये बताते हो। मेरा ये पेशा नहीं है, ना मैं किसी को इतना अच्छा समझता हूँ जवाब देना कि यार। मैंने तो हमेशा आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील की है कि खुदा रहा, आप लिखे पढ़े हो, मैं अनपढ़ ही सही। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तालीम याफ्ता हूँ या मुझे डिग्रियाँ लगी हुई हैं। मेरे साथ एक ज़्यादती की है, पूरी दुनिया को पता है। इंसाफ तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से दिलाया, मगर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग इतना ही कर सकते थे जो आप लोगों की जो है नज़र आ रहा है। आप लोगों का कैफियत किरदार, आप लोगों का साथ देना, ये पूरी दुनिया ने देखा कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आप इतने काबिल थे जो हम मेरी बातें उठाई। खुदा को मानो, जिसको भी मानते हो, मगर ऐसा ना करो किसी बाप को रुसवा करके, उनको टार्चर करके, उनकी परेशानियां बढ़ाकर। आपको क्या मिलेगा बता? आपने कहा कि ये बंदा पाकिस्तान के अदारों के पास नहीं गया। क्या मेरे साथ पाकिस्तान के इदारों में आकर तुमने एप्लीकेशनें डलवाई थी? जो है इस्लामाबाद में आप मेरे साथ आए थे? क्या इंडिया एम्बेसी में आप आए हो? किस किस से मैं बात कर रहा हूँ आपसे पूछ कर मैं करूँगा। मेरे बच्चों का केस है, मैं खुद लड़ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। 4 मासूम बच्चे एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे। मगर आप अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। आपने क्या सबूत पेश किया? आप क्या साबित करना चाहते हो कि हैदर को बच्चों का फिक्र नहीं है? क्या मैं अपने कपड़े फाड़ूं, पागल होकर एक चौराहे पे खड़ा हो जाऊं, मैं कटोरे भीख मांगता फिरूं आपको, तब अच्छा लगेगा, तब आपको एहसास आएगा? आपका नज़रिया तो यही है ना, ये हमेशा कटोरा हाथ में करे, या जो आप लोग ऐसे व्यूज़ों के लिए किस हद तक भी गिर सकते हो कि हैदर भी वो करे। मेरा ये पेशा नहीं है, मेरी मजबूरी है आवाज़ उठाना, सोशल मीडिया पर आना। मैं अपने बच्चों के लिए, मैंने 3-3 महीने भी नहीं डाले,
دو مہینے بھی میں کاموں میں جو ہے اتنا جو سخت ہارڈ کام میں نے کیا، اور میں ابھی بھی کر رہا ہوں کام. تو آپ کیا ثابت کر رہے ہو؟ آپ بتاؤ نا. آپ یہ لوگوں کو الفاظ بتا کر آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ کون سا مڈل؟ آپ کا پیشہ ہو سکتا تھا کسی کے اوپر انگلی اٹھا کر، کسی کے اوپر داغ لگا کر، کسی کو بدنام کر کر ویوز لیتے ہو آپ. حیدر نے سخت سے سخت مزدوری سعودی عرب میں کیا، پاکستان میں سب نے دیکھا کہ میں مزدوری کر کے کھاتا ہوں. میں کسی کے اوپر جو ہے باتیں اچھال کے نہیں. میں ایک مظلوم ہوں، میں محنت کرنا جانتا ہوں. میں آپ لوگوں کی طرح کسی کے اوپر انگلی اٹھا کر، کسی کے اوپر کچڑ اچھا کر، کسی کو بدنام کر کر ویوز نہیں کمانا چاہتا. اگر ایسا ہوتا تو سب سے جو ہے میرا چینل آگے ہوتا سب سے، کیونکہ ہمارے چینلوں پہ آئے ان کے 3 لاکھ فالوور ہیں، ہماری آج بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہم سچ بولتے ہیں، چھوٹی بات کرتے ہیں، اور سچ آپ کو پتہ ہے کڑوا ہوتا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا. کیا کریں آپ لوگ بھی؟ صرف میں نے اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھایا اور یہ چینل بنایا تھا کہ میں تنگ آ چکا تھا. جو لوگوں کی حرکتیں آپ خود دیکھتے ہو، یہ کسی کو نہیں چھوڑنے والے. یہ اپنی ماں بہن کو ویوزوں کے لیے کسی حد تک بھی یہ گریں گے، یا اور بھی مزید گرتے جائیں گے. ہمیں ان سے فرق نہیں ہے. جو ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. 4 معصوم بچے، کس نے کیا ثابت کیا؟ آج حیدر کے ساتھ آئے پیسوں کے لیے. ہاں، جن کو میں انٹرویو دیا ان کے ساتھ پیسے آئے تو میں بہت اچھا تھا، حیدر بھائی بھی تھا. اگر حیدر کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، 4 معصوم بچوں کی کیس کا مسئلہ ہے، میں اپنی جو ہے میرا پیشہ نہیں ہے جا کر ولاگز بنانا، میرا پیشہ ہے مظلوم ہوں. میں آواز اٹھا کر آپ بہن بھائیوں تک شیئر کرتا ہوں. تو آج میں برا ہو گیا. تو جو بھی ہیں، عدالتوں پہ ہمیں اعتماد ہے. عدالت انشاءاللہ جو ہے حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے. ہمیں بھرپور طریقے سے عدالتوں پہ پورا وشواس اور بھروسہ ہے. مگر آپ نے جو گھٹیا پن کر رہے ہو، یہ اور کرنا، باتوں میں نہیں آنا کسی کے، اور چپ نہیں کرنا. اگر آپ اپنی باپ کی صحیح اولاد ہوتی تو آج کے بعد آپ بچوں کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. آپ انسان سمجھتے ہو کہاں ہو؟ آپ جب بھی چاہو آؤ اور جب بھی چاہو برائیاں کرو. ایسا تو نہیں ہوتا. دنیا نے دیکھا کہ ہماری کتنی ہیلپ کیا، ہمیں بہت تکلیف ہوا، دکھ ہوا. تو دیکھو آپ نے خود کو غلط ثابت کروایا. آپ نے کہا کہ میں انسانی سپورٹ کرتا ہوں، میں ایک باپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کیا آپ سے میں نے کچھ مانگا؟ ہاں، آپ کہہ رہے تو میں نے 2 چکر میں نے لائیو کیا، تو آپ نے بولا جہاں ہمیں ٹھیک لگا میں آیا، بعد میں نہیں آیا تو میں برا ہوں. تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جن کے ساتھ ہم نے انٹرویو دیا تب تک ہم اچھے تھے، جن کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے ہم برے ہیں. میں کوئی جو ہے سیلیبریٹ نہیں ہوں. میں ایک باپ ہوں، مظلوم ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں. ان میں سے میں کسی سے مانگ کے نہیں کھاتا. اللہ نے جس طریقے سے انسان کو روزی دینا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. جو انگلی اٹھانا، کسی پہ تنقید کر کے ویوز لینا، کسی کی گھر کو برباد کر کے ویوز لینا، یہ ایشور ہو، اللہ ہو، بھگوان ہو، سب کے اوپر جو ہے حاضر ناظر ہے. یہ سب سے پوچھ کے رہے گا کہ آپ کے دل میں کتنا میرے لیے سچائی ہے، نہیں ہے. یہ تو دلوں کا راز اوپر والا جانتا ہے نا. جو میرے ساتھ، ایک باپ کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ کھیلے گا وہ خوش نہیں رہے گا. یہ یاد رکھنا، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا جو ایک باپ کی جذباتوں کے ساتھ کھیل کے دنیا میں ایک تماشا کر کے وہ سوچ رہا ہے کہ میں خوش رہوں گا. یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں. وہ خون کی آنسو روئے گا مگر خوش کبھی نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے سامنے تو خوش ہونے کی کوشش اور ڈرامہ اور ناٹک کرے گا مگر خوش نہیں رہ سکے گا. یاد رکھنا، اللہ کے آگے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. بولتے ہیں حیدر کے کپڑے تیور شرم کرو. کپڑے آپ بھی پہنتے ہو، آپ بھی ملکوں میں گھومتے ہو، آپ جاتے ہو. آپ کے ذاتی زندگی میں کسی نے سوال اٹھایا؟ نہیں اٹھایا نا. آپ سب کو پتہ ہے میں ایک باپ، مظلوم، مسکین. بھارت سرکار سے، تمام بھارت کے بہن بھائیوں سے میں نے ہمیشہ آ کر گڑ گڑا کر ہاتھ باندھے کہ آپ ہماری ہیلپ کرو تاکہ 4 معصوم بچوں کی زندگی بچ سکے. ایسا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ پہ انگلی اٹھا کر اور بچوں کی زندگی اور مشکل میں ڈالو. آپ کو جو بھی کرنا ہے کرو، مگر ہمیں اللہ پہ اور عدالتوں پہ پورا بھروسہ ہے. جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عدالتوں نے حیدر کہاں گیا، کیا میں آپ کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا؟ جو جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا میں گیا ہوں، اور بھی مجھے کہیں جانا پڑے گا تو آپ سے پوچھ کے نہیں جاؤں گا. یہ یاد رکھنا. میں یوٹیوب پر نہیں ہوں کہ میں ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور جو بھی کام ہوا کہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اور میں جو ہے عدالتوں سے رابطے میں ہوں. جو جہاں ہمیں جانا چاہیے ہم جائیں گے. میں آپ سے پوچھ کے نہ کبھی کہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے. یقین مانو، آپ اگر مخلص ہوتے نا کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ مجھے سمجھ آ چکا تھا بہت پہلے. آپ پھر بولے گے حیدر انگلی اٹھا رہے ہیں. حیدر جو ہے اسٹیٹ پہ بات کرتا ہے، سیدھا بات کرتا ہے، کم کرتا ہے مگر سچا سیدھا کرتا ہے.
آپ لوگوں کا مجبوری بن چکا ہے معصوم بچوں پہ بات کرنا، کبھی باپ پہ انگلی اٹھانا، کبھی اس پہ۔ آپ مخلص تھے نہ، کبھی ہوں گے نہ کبھی آپ رہیں گے، نہ ہمیں آپ سے کوئی امید ہے اچھا ہونے کا۔ یہ یاد رکھنا، جو عزت اور ذلت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ جب اگر میرے حق میں ہیں میری معصوم بچے تو میں آپ دیکھنا بھارت سرکار ہمیں دے گا، اگر ہمارے نصیب میں نہیں ہوئے تو پھر وہ مقدر ہے، ہماری نصیب ہے۔ مگر آپ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ ہم نے اس دنیا میں جو ہے بہت دیکھا ہے، جہاں میرے سے حادثہ پیش ہوا، ہمارے ساتھ کون مخلص ہے، کون صحیح ہے، کون ہمیں استعمال کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، ان کا مجبوری بن جاتا ہے ہماری نام لینا، وہ ہمارے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ یہ پوری دنیا کو چاہنے والے، پیار کرنے والے، جو انسانی سپورٹ اور انسانی ہمدرد والے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ ہے میری باتیں، میں بچوں کے لیے مخلص ہوں نہیں ہوں یا لڑ رہا ہوں، یہ اللہ کو اور اوپر والی ذات کو پتہ ہے۔ آپ انگلیاں اٹھاؤ، آپ کو جو باتیں کرنے کرو، کس طریقے سے آپ کو ویوز ملیں گے آپ اس طرف جاؤ گے۔ باپ تو بچوں کے لیے لڑے گا نا ہمیشہ۔ یہ یاد رکھنا، یہ دنیا کا دستور ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے، یہ آپ کرتے آ رہے تھے شروع سے، ایسے نہیں کہ آج سے کر رہے ہو، شروع سے مجھ پہ انگلی اٹھانا، کبھی صحیح کرنا کبھی غلط کرنا، یہ آپ لوگوں کا پیشہ ہے، آپ کا مجبوری ہے۔ یہ یاد رکھنا، آپ نے مظلومیت کا ساتھ دیا، وہ دنیا کو پتہ ہے کتنا سچے ہو، کتنے اچھے ہو۔ آپ کا بھارت نے، آپ پترکار اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آپ کا کتنا سنا بھارت سرکار نے، آپ ہی تو 2 سالوں سے کہہ رہے ہو سیما کو بھگاؤ، سیما کو بھگاؤ، بچوں کو بھگاؤ۔ آپ بتاؤ نا، آپ نے کہیں در تو نہیں چھوڑا ویوز کمانے کے لیے؟ کس حد تک گئے ہو، کہاں تک گئے ہو، سچ جھوٹ ہر چیز پھیلا کر پوری کوشش کی ہے، پھر بھی آپ ناکامیاب رہے ہو۔ آپ کے ملک میں آج بھی ملک جو ہے، دونوں ملک کو جو ہے، دونوں سرکاروں کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان گورنمنٹ ہو یا ہندوستان کی گورنمنٹ ہو، ایسے آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کیس کو اچھالنے میں، کیس کو گندا کرنے میں آپ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ جو کچھ لوگ ہیں اوٹ پٹانگ کرنے والے، وہ سب کو پتہ ہے اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے پریوار کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، پتہ تب چلتا ہے۔ باقی دور سے بیٹھ کے ہر کوئی تالیاں بجاتا ہے، ہمارا خون کھولتا ہے، تکلیف ہمیں بھی ہوتا ہے، میں بھی انسان، لوگ ہمارے کو، آپ ہمیں ثابت نہیں کر سکو گے کہ صحیح ہے غلط ہے، وہ پوری دنیا آپ لوگوں کو جان چکا ہے۔ آپ کا جھوٹا چہرہ صرف ویوزوں کے لیے کتنے حد تک گرو گے، مگر اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ تمام بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آج بھی بھارت سرکار کو، پاکستان سرکار کو، اعلیٰ اداروں کو ہاتھ جوڑ کے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے ہتھ کنڈے، ایسے لوگ آئیں گے 2 چہرے، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، مگر آج بھی حیدر مظلوم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، 4 معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیدر نہ آئے، بچوں کی آواز نہ اٹھائے، ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہماری ویوز اور ہماری چینلیں ایسے چلتے رہیں۔ باقی آپ سب کو پتہ ہے میں مظلوم ہوں، آپ سب میرا خیال کرنا، 4 معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھانا، لوگوں کو بے نقاب کرنا، جو انشاءاللہ معصوم بچے واپس آئیں گے جلد سے جلد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد دیجیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔